یہ زندگی تو گزر جانی ہے، سختی سے بھی، نرمی سے بھی، اچھائی کے اندر بھی، برائی کے اندر بھی، یہ تو گزر جانی ہے ایسے۔ لیکن اگر ہم بیدار ہی نہ ہوئے، ہم نے اس کا بندوبست ہی نہ کیا، ہم نے دھیان ہی نہ کیا، تو کیا بنے گا؟ اس کو یوں بیگانہ وار نہ گزارو۔ اور یہ ایسے نہیں ملی ہمیں کہ بس جیسے بھی گزر سکتی ویسے گزر جائے گی۔ اکثر جب بندوں کو ملتے ہیں نا، ذرا اکثر ہمارا ماحول ہی ایسا ہے، ذرا بندوں کو ذرا دیکھیں نا، ذرا یہ کولو والے بیل کی طرح، کولو والے ڈھگے کی طرح، جھوٹے کی طرح، بس اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، بس اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بس وہ کام کیا ہے؟ بس سارا دن جی روزی نہیں پوری ہوتی، روٹی نہیں پوری ہوتی، بس سارا دن کمائی کمائی کمائی، سارا دن کمائی کے چکروں میں، بس جناب روزی نہیں پوری ہوتی، سارا دن جی کولو ہے اس ڈھگے کی طرح، سارا دن کام 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 کام، بس محنت مزدوری، کوئی پتہ ہی نہیں زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ زندگی ملی کیوں ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ زندگی ملی کیوں ہے، ہم یہاں آئے کیوں ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ کلمہ حسر ہے یہاں۔ فرمایا ہم نے کسی اور غرض سے، نیت سے، ارادے سے ہم نے بندے کو پیدا کیا ہی نہیں، ہم نے کسی اور وجہ سے بندے کو پیدا نہیں کیا کہ تو آ کے یہاں فیکٹری لگا لے، مل لگا لے، کارخانہ لگا لے، اگر پہلے ایک کارخانہ ہے تو پھر 2 کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے، اور یہ کچھ بنا کے اپنی اولاد کو یہ دے کے جا، یہ اپنی اولاد کو یوں پڑھا لکھا، اسے یوں فن سکھا کہ تیری اولاد جو یہ پیسے والی مشین بن جائے۔ یہ کام اس لیے تو ہم نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا، یہ غرض تو ہے ہی نہیں کہ ہم فیکٹری لگا لیں، انڈسٹری لگا لیں، بڑے بڑے کاروبار کے ذرائع بنا لیں، بس یہی کام ہے ہمارا۔ نہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تو انسانوں کو ان کاموں کے لیے تو نہیں بنایا، پیسے جائیداد اکٹھی کرنے کے لیے تو نہیں بنایا، بلکہ فرمایا إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تو صرف فقط اپنی بندگی کے لیے بنایا، بندگی کے لیے بنایا ہے۔ تو میرے سامنے ہو، میں تیرے سامنے ہوں، بس تو میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جا، میرے سامنے جھک جا، میرے سامنے سجدے میں گر جا اور میرا نام لے، تو رحمان، تو پکار، تو کہے یا رحمان، تو کہے یا رحیم، تو کہے یا ستار، تو کہے یا غفار، تو کہے، تو مجھے مان یا جبار یا قہار، تو کہے، اور پھر میں، یہ تو ہے نا جب تو مجھے پکارے گا تو پھر وہ دن دور نہیں ہے جب تو مجھے پکارے گا نا، میں کہوں گا یا عبدی، اے میرے بندے بتا تو صحیح کہتا کیا ہے، اے میرے بندے بتا تو صحیح تو چاہتا کیا ہے، اے میرے بندے آ نظر پھر جب تو اپنی ہر خوشی، اپنی ہر غمی کو جب میرے سپرد کر دے گا تو پھر میری رحمت جو ہے یہ تجھے آ کے ڈھانپ لے گا۔ پھر بیٹھا تو یہاں ہوگا، بیٹھا فرش زمین پہ ہوگا، بیٹھا تو یہاں ہوگا، بیٹھا تو اس چٹائی پہ ہوگا، لیکن جب تو سوال کرے گا نا، میں عرش بری سے بھی تجھے عطا کروں گا، میں جہاں بھی ہوں گا میں تجھے عطا کروں گا، تو مجھے دور نہ سمجھ، تو مجھے دور نہ سمجھ، تو مجھے اپنے قریب سمجھ، تو مجھے دور نہ سمجھ، تو مجھے قریب سمجھ۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، افلا تبصرون، میں تو تیری جان میں ہوں، میں تو تیرے پاس ہوں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ میں تو تمہارے نفسوں میں ہوں، میں تو تمہاری جانوں میں ہوں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ الا لیعبدون، میں نے جو تجھے بنایا نا، میں نے صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، تو محنت کر، کما، ضرورت کے لیے کما، یاد رکھ کہ تو صرف کمانے کے لیے نہیں آیا، ضروریات زندگی کا سامان تو بنا، تو کما، تو خود بھی کھا، اولاد کو بھی کھلا، جو کچھ بچ جائے وہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے بھی جا،
لیکن یہ نہیں ہے کہ تو ایسے کل والے ڈھگے کی طرح تو لگ جائے اور بس کما 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 کے بس گھاس گھاس کے تو مر جائے. یہ نہیں ہے. بنایا تو ہے میں نے تجھے اپنے لیے. ہاں ٹھیک ہے، تیری ضروریات میں نے رکھی ہیں، تو اپنی ضروریات کو بھی پورا کر، لیکن یاد رکھ تیری پہلی اور تیری آخری جو کوشش ہو وہ فقط میرے لیے ہو. تو جہاں بھی رہے، تو جہاں بھی ہو، بس تو میرے لیے ہو. تو جہاں بھی جائے، جہاں سے آئے، جدھر بھی جائے، جہاں بھی ہو، بس تو میرے لیے آ. اس لیے میرے عزیز صاحب و بھائیوں، اس ماہ مبارک کی قدر کریں، آنے والے مہینے کی قدر کریں، اسے ضائع نہ ہونے دیں. اس کا ایک ایک لمحہ بڑی برکت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، بڑی ساری نوازشات کا حامل ہے. اسے ضائع نہ ہونے دیں. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. آپ سارے جو بھی کام کرتے ہیں، جس شعبے سے بھی آپ منسلک ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، ذمہ دار ہیں یا کوئی دکاندار ہیں، مناسب نفع رکھ کے، کم نفع رکھ کے اپنی چیزوں کو بیچیں. یہی کم قیمت پہ رکھا ہوا نفع جو ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے لیے آخرت کا بہترین سرمایہ بنے گا. یہ نہ ہو کہ مال خام ہو، مال کچا ہو، مال گندا ہو، مال بھیڑا ہو، مال ہلکا ہو، اور اس کو مہنگے داموں ڈھیر ساری قیمت پہ رکھ کے اسے ہم سیل کریں، اسے بیچیں. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ سامان ہماری نیکیوں کی بجائے یہ ہمارے نامہ اعمال میں وزن کا سبب بنے گا، یہ ہمارے لیے تنگی کا سامان بنے گا. تو اس لیے یہ نہ ہو. آپ دیکھ لیں غیر مسلم جو ہیں باہر کے ممالک میں، جب ان کے ایونٹ آتے ہیں، ان کے دن آتے ہیں، ان کے خاص تہوار آتے ہیں، انہی دنوں کے اندر غیر مسلم اپنے سامان کو سستا کر کے بیچتے ہیں. ان تہواروں کے اوپر، ان دنوں کے اوپر اپنے مالوں کو سستا کر کے بیچتے ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں آج ہمارے بھائی، ہمارے ملک میں یہ کام ہوتا ہے کہ یہ مہینہ آنے سے پہلے پورے 12 مہینوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت کا عامل یہ مہینہ ہے، آنے والا ماہ رمضان المبارک. لیکن ہمارے کچھ ساتھی ایسے کہ جو پورا سال یہ نشانہ رکھتے ہیں کہ تیاری کرتے ہیں کہ سامان اکٹھا کرنا ہے اور اس مہینے کے اندر ہم نے سامان کو نکالنا ہے اور اپنی مرضی کی قیمت لگا کے سامان کو بیچنا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو احتکار ہو، احتکار کہتے ہیں ذخیرہ اندوز کو، جو بندہ خورد و نوش کی چیزوں کو سنبھال کے اکٹھا کر کے رکھے اور یہ سوچیں کہ جب یہ چیزیں ختم ہوں گی، کوئی قحط پڑے گا، بحران آئے گا، تنگی آئے گی، اس وقت میں اس کو مہنگی قیمت کر کے میں اسے بیچوں گا. اسے کہتے ہیں احتکار. سرکار فرماتے ہیں جو بندہ احتکار کرے، جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرے، اس پہ لعنت ہے، اس پہ سرکار نے لعنت بھیجی. تو ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. ہمیں تو چاہیے کہ جو ہمارے ضروریات زندگی کا سامان ہے اسے کم قیمت پہ رکھ کے، جو پچھلے 11 مہینوں میں جس کی قیمت زیادہ تھی اس کی قیمت 11 مہینوں کے مقابلے میں کم رکھ کے اسے ہمیں سیل کرنا چاہیے. اور اللہ کریم کے فضل و کرم کا ہمیں مشتاق ہونا چاہیے، اس کا منتظر ہونا چاہیے کہ اس کی جتنی زیادہ نوازشات ہم پہ اتر سکیں، ہم ان کا حامل بنیں، ڈھیر ساری نیکیاں کما سکیں. آپ دیکھ لیں جو آج کل ہمارے گرد و نواح میں جو حال ہے، آپ شہروں میں یا اور بھی جگہ پہ جہاں سے جو چیز ملتی ہے اس پہ آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں تو یہی کچھ ہو رہا ہے. ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، مال کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو پھر اس مہینے میں اس مہینے کو اس سامان کو تھوڑا تھوڑا نکال کے تو بڑی قیمت، مہنگی قیمت کر کے اس سامان کو بیچا جاتا ہے. تو ایسا نہ ہونے پائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، اور یہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے. تو جتنا زیادہ ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ خدمت خلق کریں، دوسروں کے کام آئیں. اور اگر کوئی چیز بیچنے لگیں تو اس میں یہ نہ رکھیں کہ اب رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اب یہ مہنگی جانی ہے، اب یہ کم پڑے گی تو مہنگی جائے گی تو میں مہنگی کر کے بیچوں. تو ایسا نہ ہو. اس ماہ مقدس کی تیاری کریں، اپنی مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھروں کو صاف ستھرا کریں، اپنے گھر میں بھی
اور اپنی مسجدوں میں بھی ایک عبادت کا ماحول پیدا کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے تیار کریں، بیوی بچوں کو بہن بھائیوں کو اس کے لیے تیار کریں، اور زیادہ سے زیادہ روزوں کی تیاری کریں، خود بھی روزے رکھیں، اگر پچھلے دنوں میں روزے رہ گئے تو اب اس کی تیاری کریں کہ ہم تہیہ کریں کہ میں نے اس پورے مہینے کے میں نے روزے رکھنے، اور دوسرے جو بھائی ہمارے کوئی ایسے غریب ساتھی ہیں جو ایسے ماندہ حال ساتھی، ان کے روزے کے لیے بندوبست کریں۔ آپ دیکھیں کم از کم اس وقت آج ہمارے اس ماحول میں آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، آپ کوئی جتنا بھی کوئی غریب ہو، جتنا بھی کوئی کم حال ہو، وہ بھی اس وقت دوسرے بندے کو کم از کم ایک ساتھی کو وہ روزہ سحری کروا بھی سکتا ہے، افطاری بھی کروا سکتا ہے۔ آج ہمارا یہ حال اس وقت یہ ہے کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، اگر کسی کو ترغیب دی جائے نا، کہا جائے کہ روزے افطاری کے لیے تیاری کریں ذرا آپ، تو وہ کہتے ہیں جناب اتنی گنجائش ہی نہیں، اتنی گنجائش کہاں سے آئی؟ اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں نا اپنے ماضی کو، تو ماضی کے مقابلے میں، پچھلے دنوں کے مقابلے میں آج تو اللہ کریم کا بڑا فضل و کرم ہے، ہم آسانی سے ایک تو کیا کئیوں کو ہم روزہ افطار کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کم سے کم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے کسی بھائی کا روزہ افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اسے بخش دے گا۔ ایک صحابی اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، جو ہم میں سے اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ ہم کسی اپنے بھائی کو، کسی ساتھی کو روزہ افطار کروا سکیں، پیٹ سیر کر کے اسے نہ کروا سکے، تو یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار فرماتے ہیں بھائی اگر کھانا نہیں ہے تو دودھ تو پلا دو، دودھ ہی پلا دو۔ تیسرے صحابی اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو تو سرکار فرماتے ہیں کسی کو کھجور ہی کھلا دو۔ تیسرے چوتھے صحابی اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ کسی کے پاس اتنی بھی ہمت نہ ہو تو سرکار فرماتے ہیں کم از کم پانی کے گھونٹ ہی پلا دو۔ سبحان اللہ۔ اتنی ساری ہمارے لیے اتنی آسانیاں بنائی گئی ہیں، اور دیکھیں ذرا کہ اتنے داموں میں، اتنی کوشش سے، اتنی ساری چیز سے اگر اللہ اس کا محبوب راضی ہو جائے تو ہم اور کیا لیتے ہیں ذرا؟ اتنی ساری کم قیمت میں اگر اللہ کی رضا مل جائے۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے خطبہ کے آغاز میں جو میں نے آیت پڑھی ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ فرمایا کہ بندوں میں سے بعض بندے وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنی جان بیچ کر اللہ کی رضا کو لے لیتے ہیں، جو اپنی جان دے دیتے ہیں اللہ کی رضا کو لے لیتے ہیں۔ اللہ کے خوش نصیب وہ بندے بھی تو ہے نا۔ اور یہ پھر تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، یہ دونوں ہاتھوں سے بجتی۔ جیسے میں آغاز میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ بندہ ادھر نذرانہ پیش کرے تو ادھر اس مالک کو، مولا کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا جو بندے میری راہ میں اپنی جان بیچ کے میری رضا کو لیتے ہیں میں انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا قدردان ہے۔ جب بندہ جان بیچ کے اس کی بارگاہ میں پہنچے گا تو وہ تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ بہت بڑا قدردان ہے، وہ اپنے بندے کو گرتے ہوئے کو سنبھال لے گا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب بندہ جان تک کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو مالک اپنی قدرت، اپنی شایان شان اپنے بندے کو لپک کے اس کو پکڑ لیتا ہے، اس بندے کو تھام لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ یہ مہینہ اللہ کریم کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تو ہے ہی سارا اللہ کا۔ اس مہینے میں جتنی زیادہ خیرات کریں گے، جتنا زیادہ احساس کریں گے دوسروں کے جذبات جتنے زیادہ اپنے سینوں میں رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت بھی اتنی زیادہ شامل ہے۔